قربانی کے موضوع پر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قربانی کا مقصد جانور کی قربانی نہیں ہے۔ جانور کی قربانی صرف اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا بندہ میرے لیے کچھ پیسہ خرچ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا۔ اسی لیے حدیث میں کہ جو قربانی نہ کرے اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ لیکن قربانی کا اصل مقصد یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا تو وہ تھی نفس کی قربانی، نفس کو ذبح کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا جو اس دنیا میں بہت کم لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو تو وہ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قربانی صرف جانور خریدنے اور اس کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل قربانی کی روح کیا ہے؟ جو چیزیں حرام ہیں اور نفس چاہ رہا ہے کہ ان حرام لذتوں میں لگو اور اللہ کہہ رہا ہے ان حرام لذتوں سے بچو، یہ قربانی ہے جو اصل نفس کی قربانی ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں سورۃ الحج میں اللہ صاف کہہ رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ جو تمہارا اخلاص ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو قربانی کا مقصد کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے نفس کی قربانی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اصل قربانی جانور ذبح کرنا نہیں ہے، اپنی انا کو قربان کرنا ہے، حرام لذتوں کو قربان کرنا ہے، حرام محبت کو قربان کرنا ہے، موبائل کے گناہ کو قربان کرنا ہے، آپ کے اندر میں ہے، تکبر ہے، اس کو قربان کرنا ہے، والدین کی نافرمانی کا جذبہ ہے، اس جذبے کو مٹانا ہے، والدین کے سامنے جھک جانا ہے۔ اور بعض لوگ لاکھوں کی قربانی کر لیتے ہیں مگر کروڑ کی بھی قربانی کرنے والے ہیں، مگر نماز پڑھتے ہوئے ان کو موت آتی ہے، موت۔ تو کیا مطلب؟ وہ قربانی تو کر رہے ہیں مگر حقیقی قربانی کرنے میں ان کی جان نکلتی ہے۔ وہ بظاہر جانور ذبح کر رہے ہیں لیکن جانور ذبح کرنے کا حکم ہے، آپ ایک فرض کو پورا کر رہے ہو، اچھی بات ہے، نہیں کرو گے آپ کے لیے تو حکم ہے کہ آپ عیدگاہ میں بھی نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل جو قربانی کی روح ہے، نفس کو قربان کرنا، اس کی قربانی کی بھی کوشش کریں کہ یہ جو 10 دن آ رہے ہیں اتنے قیمتی دن ہیں، والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ تو جس راتوں کی اللہ قسم کھائے، سوچیں وہ راتیں جو ہیں کتنی قیمتی راتیں ہوں گی، 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک یہ جو راتیں قیمتی راتیں ہیں، ان کے دن بھی قیمتی ہیں، اس میں بھی ہم گناہ کریں، اس میں بھی ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور جانور کو ذبح کرنے کا جذبہ ہو، تو یاد رکھیں آپ جو ہے حقیقتاً تو قربانی کر رہے ہو، لیکن وہ ظاہری قربانی جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کروائی تھی، نفس پہ چھری پھیرنا، وہ آپ نہیں کر رہے۔ اگر وہ نہیں کرو گے تو آپ کو وہ تعلق اللہ کا نہیں ملے گا، وہ دوستی نہیں ملے گی جو اس قربانی سے مقصود ہے۔ کوشش کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔